سامعین کرام، آج کے اس مختصر درس میں ہم رفع یدین کے تعلق سے کریں گے۔ رفع یدین کیا اہمیت ہے شریعت میں اور اس اختلاف کی کیا حقیقت ہے، مختصر مجلس میں اور مختصر باتیں کر کے ہم آپ کے سامنے سے گزر جائیں گے۔ ویسے ان موضوعات پر ہم بولنا نہیں چاہتے، لوگ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ در حقیقت کچھ اختلافات ایسے ہیں ہمارے سماج میں جو محض عقیدت کی بنیاد پر چلتے رہتے ہیں۔ عمر کے بیشتر حصے میں ہم خود بھی اسی پر کاربند رہے، یعنی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ طالب علم تھے، سنتے چلے آ رہے تھے طالب علمی کی دور میں کہ رفع یدین شروع اسلام میں اللہ کے رسول نے اس لیے کروایا کہ جو نئے نئے مسلمان تھے وہ بغل میں بت دبا کے چلے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے رفع یدین کروایا تاکہ بت چھڑ جائے۔ تو شروع کے دور میں جب ہم لوگ عدم رفع یدین کے قائل تھے، رفع یدین نہ کرنے کے قائل تھے، تو یہی دلیلیں عوام میں بھی دیا کرتے تھے جو سنتے تھے اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے۔ بعد میں جب کچھ سمجھ آئی تو یہ سوچنا شروع کیا کہ بھئی وہ مسلمان جو شروع دور کے مسلمان ہوئے وہ ہم سے اور آپ سے تو ہزار گنا اچھے اور بڑے مسلمان تھے، ہزار مصیبتوں کو سہا انہوں نے، آخر وہ کیسے مسلمان تھے کہ بدھ سے ان کو اتنا لگاؤ رہ گیا کہ بغل میں دبائے چلے آ رہے ہیں اللہ کے رسول کے پیچھے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مسلمان تھے وہ تو صحابی تھے۔ یہ تو صحابی کی بلا واسطہ توہین ہو گئی، ڈائریکٹ صحابی کی توہین ہو گئی۔ پھر اس طرح کی باتیں نہ تو کسی حدیث میں دیکھنے کو ملی، نہ تو اس چھوٹی موٹی کتاب میں دیکھنے کو ملی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں جو لوگ منہ در منہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اس کی تحقیق میں پڑے تو پتہ چلا کہ چار ائمہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی یہاں رفع یدین نہیں ہے، باقی تین کی یہاں رفع یدین ہے۔ اس وقت بھی حنفی المسلک تھے، تو یہ دماغ میں بٹھا دیا گیا تھا کہ ہر آدمی کو اپنے اپنے مسلک کا پابند ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی خاموش رہے، لیکن جب حدیث پڑھنے پڑھانے کا موقع ملا اور جب اللہ کی قرآن کی وہ آیتیں سامنے آئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے تم اسی کی اتباع کرو، کہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول آیا، یعنی دین جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی اور اس زاویہ نگاہ سے جب حدیثوں کو پڑھنا شروع کیا، مسئلے کی تحقیق کرنی شروع کی، تو پتہ چلا کہ رفع یدین سے زیادہ برحق عدم رفع یدین نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدم رفع یدین کے تعلق سے صرف ایک حدیث ہی ملتی ہے جو خود اپنے آپ میں ہی ضعیف ہے، جس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے اور خود حدیث کے اندر اس کو ضعیف لکھا گیا، جبکہ اس کے برخلاف بخاری اور مسلم اور الگ الگ صحیح ستہ کی بہت ساری ایسی حدیثیں ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول سے رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ تو آئیے آج چند ایک حدیث میں آپ کے سامنے میں اختصار کے ساتھ رکھوں تاکہ آپ کی سمجھ آ جائے اور تحقیق سے پتہ چل جائے کہ کیا حق ہے کیا نا حق ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ صحابی رسول ہے عبداللہ بن عمر، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حسب منکبہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسه من الرکوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے موڑوں تک اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے تھے، اور جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تھے تو بھی دونوں ہاتھ کو اٹھاتے تھے کندھے تک۔ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور یہ رفع یدین سجدے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بہت واضح حدیث ہے اس سلسلے میں، اور راوی خود صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ حدیث کی روایت امام بخاری امام مسلم دونوں کی دونوں متفق علیہ روایت کی انہوں نے
اب جانتے ہیں ایسی حدیث کی کیا قوت ہوتی ہے دیگر حدیث کے مقابلے میں. اب آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں. ان نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه الى اخره. نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید اور شاگرد خاص ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ جب بھی نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھے تک اٹھاتے، اور جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی دونوں ہاتھوں کاندھے تک اٹھاتے، اور اسی طریقے سے جب آپ سجدے میں جاتے تو بھی آپ رفع یدین کرتے تھے. یہ صحابی کا عمل، اور اس سے پہلے والی جو حدیث تھی اس میں خود اللہ کے رسول کا عمل ایک صحابہ ثابت. اس حدیث کی روایت امام بخاری نے بخاری شریف میں کی ہے. حدیثوں کا وزن دیکھیے، حدیثوں کا مقام دیکھ لیجئے، اور راوی کو دیکھیے کیسے کیسے پائے کے لوگ ہیں، اور پھر ان کتابوں کے یا ان شیوخ کی روایت کو دیکھیے جو آپ کے سامنے میں ہے. اب تیسری حدیث میں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رفع راسہ من الرکوع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے نماز کے لیے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے دونوں کندھوں تک، یہاں تک کہ اس کو اپنے کانوں کے مقابل لے جاتے. اس میں کانوں تک کی روایت ہے، اس سے پہلی والی میں موڑے تک کی روایت ہے. اور دوسری بار رفع یدین کرتے کب؟ جب اپنے سر کو جھکاتے رکوع کے لیے. اور پھر اسی طرح سے آگے آ رہا ہے جب رکوع سے اٹھتے تو اب رفع یدین کرتے. یہ تین حدیثیں آپ کے سامنے میں گزری. اب سنیے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. یہ سب وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت قریبی. تو وائل بن حجر بیان کرتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع یدیہ. وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے رفع یدین فرمایا جس وقت کے داخل ہوئے آپ نماز میں. ثم التحف بثوبہ، جاڑے کا موسم تھا، آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے کپڑے میں لپیٹ لیا اور اپنے داہنے ہاتھ کو وضع یدہ الیمنی علی الیسری، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا. فلما اراد ان یرکع، پھر جب آپ نے ارادہ کیا کہ رکوع کریں، اخرج یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکالا. ثم رفعہما، پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، رفع یدین کیا. وکبر، اور تکبیر کہی. فرکع، اور پھر آپ نے رکوع فرمایا. فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر جب آپ نے رکوع سمع اللہ لمن حمدہ کہا، رفع یدیہ، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رفع یدین کیا، یعنی دونوں ہاتھوں کو. یہ وہ حدیثیں ہیں جن حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رفع یدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ تھا، طریقہ تھا، اور آپ نے شروع سے انت تک رفع یدین کیا. یہ جو آپ کے سامنے میں روایتیں ہیں یہ سب مدینے کی ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے اور آپ کے سامنے میں بڑے ہوئے. نافع یہ بھی مدینے میں تھے، مالک ابن حویرث بھی مدینے میں تھے، اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ بادشاہ کے بیٹے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا مدینے کے اندر. یہ آپ کی آخری زندگی کا عمل ہے. اب آئیے ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے میں لاتے ہیں جس میں بیک وقت، اب باقی باتیں انشاءاللہ اگلی قسط